بہت مشکور ہوں شاہ صاحب کا، قبلہ شاہ صاحب کے حکم کو لبیک کہتے ہوئے مجھے اس مسجد کے اندر حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس مسجد کو تا دم قیامت شاد و آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی انتظامیہ جو وقت دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، مسجد کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد فرمائے۔ جو مسجد کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھروں کو آباد کرتا ہے۔ اور میں دعا گو ہوں کہ اس مسجد کے اندر جو مدرسہ قائم ہے فیضان رضا کے نام سے، اس میں جو طلباء پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت نصیب فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، اللہ عز و جل باعمل حافظ قرآن بنائے، اللہ تعالیٰ عالم اسلام بنائے اور مفتی اسلام بنائے، اور ہم سب کو اپنے منصب اور اپنے حیثیت کے مطابق تبلیغ دین کے فرائض کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مختصر سے وقت کے اندر انشاءاللہ آج ہم قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں سنیں گے۔ اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مشکات المصابیح میں منقول ہے، آپ فرماتے ہیں ان دعا موقوف بین السماء والارض حتی تصلی علی نبیک۔ فرماتے ہیں جب بھی تم دعا مانگتے ہو تمہاری دعائیں زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہیں۔ کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہماری دعائیں زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہیں، معلق رہتی ہیں۔ لا یصعد منہ شیء، اور کوئی دعا بھی آگے نہیں بڑھتی، حتی تصلی علی نبیک، جب تک کہ تو اپنے نبی پہ درود و سلام نہ پڑھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ درود و سلام پڑھنا دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں۔ اپنی دعا کا آغاز اور اپنی دعا کا اختتام درود پاک سے ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا آئمہ حضرات جو امام صاحبان ہوتے ہیں جب دعا شروع کرتے ہیں تو درود پاک سے، حمد اور صلاۃ سے، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اس میں حمد بھی ہے اور اس میں درود پاک بھی ہے، سلام بھی ہے۔ اور جب دعا کا اختتام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ، یعنی اس طرح کے صیغے پڑھتے ہیں، تو یہ بھی درود پاک ہے۔ تو درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو درود پاک کا ایسا وظیفہ ہے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اور یاد رکھیے گا جہاں درود پاک کی فضیلتیں ہیں وہاں درود پاک نہ پڑھنے کی بڑی وعیدیں بھی ہیں۔ ایک حدیث پاک اس کے اوپر، پھر اس کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ، کنجوس ترین شخص ہے وہ، اگرچہ اس کے پاس مال ہے، اگرچہ اس کے پاس دولت ہے، اگر اس کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، بینک بیلنس بھرا پڑا ہے، بڑا عہدہ ہے اس کے پاس، لیکن اس امت کا فرمایا کنجوس ترین شخص ہے وہ جس کی موجودگی میں میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود پاک نہ پڑھے۔ تو اپنی عادت بنا لیجئے جب بھی ہم نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام ہی اتنا پیارا ہے، محمد کہنے ہی سے ہی حضور کی تعریف ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا کہ لفظ محمد کا معنی کیا ہے، لیکن جو ہی نام سنے فوراً زبان پہ کیا ہونا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں صلاۃ یعنی درود پاک بھی ہے اور سلام بھی ہے، اور جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈائریکٹلی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اور میرے سارے فرشتے، جن کی تعداد ہمیں معلوم ہی نہیں، جو بے شمار ہیں، اور فرشتوں کی تخلیق کا سلسلہ بند نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فرشتے پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور فرشتوں کی اتنی تعداد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ عام شخص اس کو نہیں جانتا۔ جتنے بھی فرشتے ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام پہ درود بھیجتے ہیں۔ تو فرمایا اے ایمان والو تم بھی اس نبی پاک علیہ السلام پہ درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور کثرت سے صلاۃ و سلام بھیجو، سلام کثرت سے بھیجو۔ تو حضور کا نام آئے تو کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے نام سے اتنی تعریف ہوتی ہے۔ ایک روایت میرے ذہن میں آ گئی، مشرکین نے نبی پاک علیہ السلام کی نعوذ باللہ جب مذمت کرتے تھے تو آپس میں بات کرنے لگے، یار تم عجیب لوگ ہو، حضور نبی پاک علیہ السلام اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم
مذمت بھی کرتے ہو اور محمد بھی کہتے ہو۔ محمد تو وہ ہوتا ہی وہ ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، محمد تو وہ ہوتا ہی وہ ہے جس کی تعریف کی تعریف ختم ہو جائے، لیکن محمد کی تعریف ختم نہیں ہوتی۔ یا تو محمد کہنا چھوڑ دو یا مذمت بیان کرنا چھوڑ دو، کیونکہ لفظ محمد کا معنی کیا ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد مرتن بعد مرتن کرتن بعد کرتن۔ اور شاہ صاحب موجود ہیں، لفظ محمد باب تفعیل سے ہے، یہ علمی نقطہ ہے، اور باب تفعیل عربی گرامر کے لحاظ سے ایسا باب ہے جس کے اندر خاصیت تکرار ہے، یعنی اس کے اندر سے جو بھی لفظ نکالا جائے تو اس میں بار بار اور بار بار ہونے کے معنی موجود ہوتے ہیں۔ تو لفظ محمد باب تفعیل کا اسم مفعول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد اس کو کہتے ہیں کہ تعریف کی تعریف ختم ہو جائے لیکن محمد کی تعریف ختم نہ ہو، جس کی بار بار تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے۔ تو کہنے لگے کہ تم نے ان کی مذمت بھی کرتے ہو اور محمد بھی کہتے ہو، یہ تو منافقت ہو گئی، تعریف بھی کر رہے ہو، نہ چاہتے ہوئے تم اس کی تعریف کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا چلو ہم اس کو نعوذ باللہ، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد نہیں کہتے، مذمم کہنا شروع کر دیا۔ نعوذ باللہ، مذمم کا مطلب وہ ہے کہ وہ شخص جس کی بار بار مذمت بیان کی جائے۔ صحابہ رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے حضور بڑی دکھ والی بات ہے، انہوں نے آپ کو مذمم کہنا شروع کر دیا ہے۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا دیکھا نا اللہ نے کس طرح مشرکین کے منہوں کو مجھ سے پھیر دیا ہے، وہ کسی مذمم کی مذمت بیان کرتے ہوں گے، اللہ نے تو مجھے محمد بنا کر بھیجا ہے۔ تو جو ہی لفظ محمد سنے صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک کی کثرت کی عادت بنائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بنے، اپنے بچوں کو درود سکھائیں، اپنے بچوں کو صلاۃ والسلام پڑھنا سکھائیں۔ تو کثرت سے صلاۃ والسلام ہم سب کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے کچھ احادیث، یہ تو ٹاپک بہت لمبا ٹاپک ہے کیونکہ قیامت کی نشانیاں مختلف اقسام کی ہیں، بعض چھوٹی نشانیاں ہیں، بعض درمیان والی نشانیاں ہیں، اور بعض بڑی علامات کبریٰ ہیں، علامات کبریٰ یعنی قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں۔ تو ٹاپک تو بہت وسیع ہے، اس کے اوپر گھنٹوں بات کی جائے، وقت کم ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم وہ احادیث یا وہ علامات قیامت سنیں گے جو تقریباً اس دور کے اندر ظاہر ہو چکی ہیں اور جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، اور ہم اس نیت سے اس بیان کو سنیں گے کہ اگر اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے جو مجھ میں موجود ہے تو میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں، اور اگر اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے جو قابل عمل ہے اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں بیان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ میں کوئی ایسی چیز لے کر جاؤں جس کو میں اپنی زندگی پر اپلائی کر سکوں۔ فائدہ کوئی نہیں ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دیں، کوئی ایک بات ہم لے جائیں کہ میں یہ نیت کر کے بیٹھوں کہ میں بیان اس نیت سے سن رہا ہوں کہ شاید ایسی کوئی بات، ایسی کوئی خامی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز ظاہر ہوگی اور وہ کوئی خامی اور عیب ہے جو مجھ میں موجود ہے، میرے اولاد کے اندر موجود ہے، میری فیملی میں موجود ہے، تو میں اس نیت سے اس کو سنوں کہ میں کم از کم ایک ایسی بات جو مجھ میں ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ نبی پاک علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے قیامت کا علم عطا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے علوم غیبیہ عطا فرمایا، اتنا علم عطا فرمایا کہ اللہ کے مقابلے میں وہ محدود ہے لیکن مخلوق کے مقابلے میں اس کا کوئی شمار نہیں، وہ اتنا وسیع علم ہے۔ یہ بے وقوفی ہے لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو قیامت کا علم نہیں ہے۔ اتنی احادیث کہ صحابہ کرام نے بار بار سوال کیا حضور قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور کو پتہ ہے قیامت کب آئے گی، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے کبھی بھی جواب میں ارشاد نہیں فرمایا کہ مجھے بالکل معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ جب بھی حضور نے فرمایا قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیں، ایگزیکٹلی قیامت کب آئے گی، کون سا دن ہوگا، کون سی تاریخ و سن ہوگا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کبھی بھی اس راز کا انکشاف نہیں فرمایا، لیکن قیامت کی علامات بیان فرما دی کہ دیکھ لو یہ علامات ہیں، جب تم یہ علامات اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ لو تو سمجھو قیامت بہت قریب ہے۔ ایک حدیث پاک، یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے، متفق علیہ حدیث پاک وہ ہوتی ہے جو صحیح بخاری میں بھی ہو اور صحیح مسلم میں بھی ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویکثر الجہل۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے چند نشانیاں، ایک نشانی یہ ہے ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا،
اور جہالت بڑھ جائے گی۔ یعنی علم سے مراد یہاں دین کا علم ہے، دین کا علم اٹھا لیا جائے گا۔ اور کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ اس کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں دین کا علم اس طرح نہیں اٹھایا جائے گا کہ سینوں سے نکال لیا جائے گا، بلکہ دین کا علم اس طرح اٹھایا جائے گا کہ علماء جو صحیح علماء اہل حق ہیں، علماء حقہ ہیں، وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، آہستہ آہستہ دنیا سے رخصت ہوتے جائیں گے، اور جو ان کی آنے والی نسلیں ہوں گی وہ اس پیغام کو سیکھنے کے لیے، اس دین کو سیکھنے کے لیے، اس علم کو سیکھنے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، اس علم کی طرف نہیں آئیں گے، اور آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ علماء کم ہوتے جائیں گے اور جہلاء کی تعداد بڑھ جائے گی، جاہل لوگ بڑھ جائیں گے، جہالت بڑھ جائے گی۔ اور اس دور کے اندر ہم یہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ علم کی طرف لوگ آتے ہی نہیں۔ اگر ہم جو مدارس دینیہ ہیں، اہل حقہ ہیں، جہاں پر علماء اہل سنت علم دین حاصل کرتے ہیں اور وہاں طلباء پڑھتے ہیں، ان کی اگر تعداد کو معاشرے کی تعداد کے ساتھ موازنہ کریں اور اگر ہم ایوریج نکالیں تو بہت ہی کم ایوریج ہے۔ حالانکہ ایک کمیونٹی کے لیے جس طرح ایک ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح عالم اور مفتی کا ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ اس کمیونٹی کی دینی ضروریات کو پورا کر سکے۔ لیکن ہماری یہ بدقسمتی ہے، ایک عجیب ذہن بن گیا لوگوں کا کہ اگر میرا بیٹا علم دین کی طرف آئے گا تو کمائے گا کیسے، کھائے گا کیا، اس کی تو تنخواہ کم ہوگی۔ یعنی ہم نے علم دین کو بھی دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا اور اپنے بیٹوں کو کس طرف لگا دیا؟ میرا بیٹا کیا بن جائے؟ انجینئر بن جائے، میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا اچھی تعلیم حاصل کر لے، تاکہ اس دنیا جس کا قیامت کے ساتھ موازنہ کریں تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم اپنی انگلی سمندر میں ڈالو اور پھر باہر نکالو، جو پانی اس انگلی پر ہے وہ یہ دنیا ہے، اور جو سمندر ہے وہ آخرت ہے۔ صرف اس چھوٹے سے پانی کی خاطر ہم اپنے بچوں کو صرف دنیا سکھاتے ہیں اور دین سے بالکل نابلد ہوتے ہیں۔ فرائض کا پتہ بھی نہیں ہوتا، فرض علوم کیا ہے پتہ نہیں ہوتا، استنجا کیسے کرنا ہے، نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے، نماز کے فرائض اور واجبات کیا ہیں۔ اگر میں بزنس مین ہوں تو مجھے پتہ نہیں میرا بزنس حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر میں نے اپنے بچے کی شادی کرنی ہے تو پتہ ہی نہیں احکام نکاح کیا ہے، میرے بیٹے کو میری بیٹی کو حقوق زوجین کا بالکل پتہ ہی نہیں۔ جبکہ جب یہاں ماڈرن دور ہے، جب لوگ بڑی بڑی تعلیم حاصل کرتے ہیں، بڑے بڑے کورسز کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کورس کیا جاتا ہے۔ میں اپنے ملک کی مثال دیتا ہوں جہاں میں ہوتا ہوں، کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی جاب کریں، پہلے آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں، 6 ماہ کی ٹریننگ دیتے ہیں، 4 ماہ کے کورسز ہوتے ہیں، اس کے بعد ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اس کے بعد جا کر جاب دیتے ہیں کہ اب یہ بندہ اپنی اس جاب کے اندر پرفیکٹ ہے، اب یہ بندہ اپنی اس جاب کے ساتھ انصاف کرے گا۔ اگر وہاں آپ نے ڈرائیونگ سیکھنی ہو تو جس طرح یہاں ہوتا ہے ویسا نہیں ہے، 1.5 سال لگ جاتا ہے آپ کو ڈرائیونگ لائسنس بنانے کے لیے۔ پہلے آپ کو تھیوری پاس کرنی پڑتی ہے، وہ جو اصول و قوانین ہیں ان کو پاس کر کے امتحان دینا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو 40-50 لیسن لینے پڑتے ہیں کسی ٹیوٹر سے، اس کے بعد جا کر ٹیسٹ ہوتا ہے، 2 ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد جا کر اگر ان ٹیسٹوں کے اندر اس نے کوئی میجر مسٹیک نہیں کی اور مائنر یعنی چھوٹی مسٹیک بھی کم کی ہیں، تب جا کر آپ کو لائسنس ملتا ہے، اور وہاں کا لائسنس بالکل بنیادی ضروریات میں سے ہے، لوگ حاصل کرتے ہیں۔ آپ کسی ملک میں چلے جائیں، کسی بھی زبان سیکھنے والے ملک میں لے جائیں، لوگ زبان سیکھ لیتے ہیں۔ میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کو پڑھنا لکھنا اتنا نہیں آتا تھا، اس ملک میں گئے، دیکھا یہ یہاں تو سارے انگلش بولتے ہیں، انگلش سیکھی، 2 سال لگائے، 3 سال لگائے، انگلش سیکھی، سیکھ لیتے ہیں۔ یعنی جہاں دنیاوی مطلب ہوتا ہے سیکھ لیتے ہیں، اور جہاں دینی معاملات آتے ہیں بالکل نابلد، پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے، دین کیا سکھاتا ہے۔ یہ ہے علم کا اٹھ جانا، اور آہستہ آہستہ علم اٹھتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ علماء حقہ اس دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں، اور جو آ رہے ہیں جاہل، جو جہلاء کی کثرت ہے، تھوڑا سا پڑھ کر کہتے ہیں میں عالم بن گیا ہوں، میں مفتی بن گیا ہوں، اور دین کے احکامات کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، قرآن کے احکامات کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں۔ یہ ہے قیامت کی نشانی، اس وقت ہم اس کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ آگے فرمایا کثرت، جہالت کی کثرت ہو جائے گی، جاہل ہو جائیں گے لوگ، یعنی دین سے بالکل نابلد ہوں گے، دین سے بالکل جاہل ہوں گے۔ میں اگر اس ٹاپک کو یہیں پر روک دوں اور ہم اپنے دنیاوی جو معاملات ہیں، جس طرح ہم زندگی گزارے اس کے جتنے شعبے ہیں، اگر اسی پہ بات کرنا شروع کر دیں تو کوئی سوچ سمجھ نہیں ہے علم کے حوالے سے، دین کے حوالے سے۔ میں نے یہ مثال دی آپ کو
بیٹے کی شادی کرنی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، کماتا کہ اگلا بیٹی کیا دیکھتی ہے، بیٹی والے یہ کماتا کتنا ہے، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا کوئی مسئلہ نہیں، فرض علوم کا پتہ نہیں پتہ کوئی پرابلم نہیں ہے، کماتا کتنا ہے، بس پیسہ آنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا قیامت کی نشانی میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے، حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ لوگ اس بات کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے کہ حلال ہے یا حرام ہے، پیسہ آنا چاہیے، حلال ہے یا حرام ہے اس کی پرواہ بالکل نہیں کریں گے۔ ایک حدیث پاک حضور نے فرمایا لو کان علی ابن آدم وادیان من مال لابتغى لثالث، انسان کی لالچ کا عالم تو یہ ہے کہ اگر اس کو سونے کی بھری ہوئی 2 وادیاں دے دی جائیں، وادی کسے کہتے ہیں، 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں، اگر سونے کی 2 وادیاں بھر کر دے دی جائے نا، اس کا دل پھر بھی نہیں بھرے گا، وہ تیسری کے چکر میں چلا جائے گا، وہ تیسری کی تلاش میں چلا جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا اسی حدیث کے آخر میں کہ صرف قبر کی مٹی ہی انسان کے پیٹ کو بھرے گی، انسان کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی، اس کا لالچ ختم نہیں ہوگا، صرف مال آنا چاہیے۔ دین کے ساتھ ہم نے یہ سلوک کیا، دین کو ہم نے ہمیشہ ثانوی حیثیت دی ہے۔ آپ اس ملک میں دیکھ لیں، باہر والے ملک میں دیکھ لیں، مسلمانوں کا حال یہ ہے، شادیوں اور بیاہوں کے موقعوں پر کیا کیا نہیں ہوتا، صرف 5 منٹ کے لیے ان کو دین یاد آتا ہے کہ یار یہ گانا بند کرو، یہ باجا بند کرو، بے حیائی کے کام بند کرو۔ کیوں؟ مولوی صاحب آ رہے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے، مولوی صاحب نکاح پڑھا کے چلے جائیں، بس اس کے بعد وہی شور، وہی بے حیائی، وہی ناچ گانا۔ 1,00,000 پاؤنڈ، تقریباً 3.5 کروڑ بنتا ہے پاکستان کا، 1,00,000 پاؤنڈ کسی والد نے قرض اٹھا کر اپنے بیٹے کی شادی کی، اور اس کے اوپر جو ہلا گلا کیا، جو میوزک اور ڈانس اور پتہ نہیں کیا کیا بے حیائی کے کام کیے، اور اللہ تعالیٰ اس صرف سنت ہے، سنت کو پورا کرنے کے لیے کتنے حرام کام کیے۔ 1,00,000 اس نے قرض اٹھایا، 3 ماہ بعد طلاق ہو گئی، اور قرض کے اندر ہی ہے، وہاں قرض اتارنا بھی بڑا مشکل ہے۔ جب ہم اس موقعوں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پامالی کریں گے تو برکت نہیں ہوگی، جہالت کثرت سے ہو جائے گی۔ آگے فرمایا وَيَكْثُرُ الزِّنَا، زنا بڑھ جائے گا۔ ابھی ویلنٹائن ڈے گزرا ہے، بے حیائی کے کام، اور علماء نے لکھا زنا بڑھنے کا مطلب کیا ہے، اس کے اسباب بڑھ جائیں گے۔ جب بے حیائی عام ہو جائے، جب عورتیں پردہ چھوڑ دیں، جب چادر تطہیر چھوڑ دیں، اور آج کل سوشل میڈیا پر کیا نہیں ہو رہا، ہمارا نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی ہو، سوشل میڈیا اور موبائل فون نے تو تباہی مچا دی ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، شاید آپ میں سے جو پڑھے لکھے ان کو معلوم، سارے پڑھے لکھے ہیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے جن لوگوں نے ان سوشل میڈیا کی اپلیکیشن کو بنایا ہے یا جو بناتے ہیں نا، اپنے بچوں کو وہ نہیں دیتے۔ یعنی جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے موبائل فون ایجاد کی، اور یہ جو جتنی آج کل نئی نئی اپلیکیشنز آ رہی ہیں نا، اگر آپ ان کو دیکھیں، وہ اپنے بچوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے۔ انہوں نے اس معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے یہ ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے، اور ہماری نسل اتنی اس طرف پاگل ہوتی جا رہی ہے، بے حیائی کے کام۔ دیکھیں یہ جو صحبت ہے وہ اثر کرتی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں میرا بچہ برے دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، مولوی صاحب دعا کریں اس کو ٹھیک کر دیں، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں کہ آپ کا بچہ موبائل فون پر کن کن کے ساتھ بات کر رہا ہے اور کیا کیا دیکھ رہا ہے۔ موبائل فون، سوشل میڈیا، ڈیوائسز، آئی پیڈ، یہ سارا یہ بھی ایک صحبت ہی ہے۔ اس کے ساتھ جو ٹائم سپینڈ ہو رہا ہے وہ بھی ذہن کے اندر اثر کر رہا ہے۔ اور یہ تو آزاد ہے، انٹرنیٹ یہ تو ایک جال ہے، بندہ اس کے اندر چلا جائے تو چلتا ہی جائے۔ اور آج کل جو بے حیائی اس حوالے سے ان سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے اس دور کا۔ اس کے لیے ہمیں سیکھنا ہوگا، اپنے بچوں کے اوپر پابندی لگانی پڑے گی، اپنے بچوں کو بتانا پڑے گا، اور ایک لمٹ ہونی چاہیے کہ بیٹا یہ تم استعمال اتنا کر سکتے ہو، اتنا نہیں کر سکتے، وگرنہ کیا ہوگا، ایک وقت آئے گا ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری نسلیں ہمارے لیے دعا بھی نہیں کریں گی۔ ایک ملک کی میں نے ریسرچ پڑھی کہ وہاں پر 50 سال پہلے جن مسلمانوں نے ہجرت کی اور اپنے بچوں کے مستقبل کی پرواہ نہیں کی، دن رات پیسہ کمایا، بچے کیا کر رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ان میں سے 70% شاہ صاحب 70% کی نسلیں، تیسری نسل، ان نسلوں میں سے تیسری نسل کی 70% لوگ اسلام کو چھوڑ چکے ہیں، ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، جو خدا کا انکار کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے چیلنجز ہیں، ہمارے ملک پاکستان میں تو دین اسلام ہے، ہمیں قدر نہیں ہے، لیکن جہاں پر نہیں ہے وہاں پر جن کو قدر ہے بہت زیادہ ہے۔ لیکن ایسے چیلنجز ہیں، ہماری نسلیں ایتھیزم کی طرف جا رہی ہیں،
دہریت کی طرف جا رہی ہیں، خدا کا انکار. اور آج کل جو ہم جس پرستی، LGBT، اب میں یہاں کھول کے نہیں بولوں گا، اتنا فتنہ کہ آپ یعنی اس ملک میں کہتے ہیں کہ آپ اپنی جنس جیسے مرضی بدل دیں، آپ اپنے آپ کو بلی بھی بنا سکتے ہیں. آپ اگر لکھنا چاہیں کاغذوں میں کہ میں بلی نہیں ہوں، میں کتا ہوں انسان ہو کے، حالانکہ کام تو کتوں والا ہے. ایسا فتنہ پھیل رہا ہے، اور یہ ان سوشل میڈیا کے ذریعے، ان ڈیوائسز کے ذریعے، جو موبائل فون ہمارے ہاتھوں میں، یہ انگارہ ہیں. یہ جو چھوٹے بچے طلباء ہیں، ان کو میں نصیحت کرتا ہوں، اور میں ہمیشہ میرے جو طلباء ہیں وہ مجھے کیا کہتے ہیں کہ یہ استاد صاحب یہ اینٹی موبائل ہے، یعنی موبائل کے خلاف ہے. ہمیشہ میری یہ کی نصیحت ہوتی ہے بچوں کو، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہو موبائل فون کو بھول جاؤ. موبائل فون آپ کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کو تباہ کر دے گا، آپ کی ذہنی صلاحیت کو تباہ کر دے گا، آپ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے قابلیت رکھی ہے اس کو ختم کر دے گا. یہ چھوٹے بچوں کو، یعنی جو بچے یہ 7-8 سال 10 سال کے ہو جائیں، موبائل فون ان کو بالکل الاؤ نہیں ہونا چاہیے تقریباً 20 سال تک. اس کے بعد تھوڑے سے میچور ہو جائے، پتہ چل جائے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو وہاں لے کے حدیث پاک ہی ہم نے مکمل نہیں کی، میرا تو ارادہ تھا کچھ اور بیان کروں. آگے فرمایا کہ زنا کی کثرت ہو جائے گی، بے حیائی کے کام عام ہو جائیں گے، شراب عام ہو جائے گی، وَيَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ، اور مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں بڑھ جائیں گی. یہ قیامت کی نشانی ابھی آگے آئے گی. یعنی ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ مردوں کی تعداد کم ہوگی اور عورتیں بڑھ جائیں گی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بچیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں بچوں کی بنسبت، اور آگے جا کر جو لڑائیاں ہوں گی، آگے جا کے جو فتنے آئیں گے، قتل و غارت اب بھی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، ہمارے فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ظالموں سے نجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ شہداء کی شہادت قبول فرمائے، اور جو بے گھر ان کو گھر عطا فرمائے. آپ کے سامنے حالات ہیں، ابھی آگے لڑائیاں مزید بڑھنی ہے، فتنوں کا دور آنا ہے، ملاحم جو لڑائیوں کا سلسلہ آگے آنا ہے. مرد آہستہ آہستہ کم ہوتے جائیں گے، عورتیں زیادہ ہوتی جائیں گی، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا، حضور نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک مرد کی کفالت میں 50 عورتیں ہوں گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ 50 عورتوں سے وہ نکاح کرے گا، یہ تو حرام ہے 4 سے زیادہ، لیکن مطلب یہ ہے کہ اس کے خاندان میں دادی، نانی، پھپھی اور کزنیں اور اس کی جو اپنی اولاد ہے، ٹوٹل 50 کے قریب عورتیں ہوں گی، اور وہ اکیلا ان کی کفالت کرنے والا ہوگا. یہ قیامت کا ٹائم ابھی آگے آئے گا. اگلے حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدث اذ جاء اعرابی، حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، ایک اعرابی آیا، ایک دیہاتی آیا عرب، اس نے آ کر پوچھا حضور متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ عربی میں اعرابی دیہاتی کو کہتے ہیں. ہم بغیر اگر رسپیکٹ کی نیت سے نہیں، اس کا ہم اگر عربی پنجابی میں ترجمہ کریں تو پینڈو یعنی دیہاتی. دیہاتی آ کر کہتا ہے حضور قیامت کب آئے گی. اس سے پتہ چلا کہ اس وقت کے دیہاتی صحابہ کرام کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ حضور کو پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی. آج کل بڑے بڑے پڑھے لکھوں کی عقلیں اتنی کھو گئیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا انکار کرنے لگے. اس وقت کے دیہاتی لوگوں کو بھی معلوم تھا، ان کا عقیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی غیب کیا، تم سے نہاں ہو بلا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ اور غیب کون سا آپ سے چھپ سکتا ہے، جب سے سب سے بڑا غیب جو رب تعالیٰ کی ذات ہے، جب آپ نے رب تعالیٰ کا دیدار معراج کی رات کر لیا اور وہ غیب بھی آپ کے سامنے ظاہر ہو گیا. فرماتے اور کوئی غیب کیا، تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اللہ تعالیٰ نے حضور کو قیامت کا علم عطا فرمایا ہے. حضور نے قیامت ایگزیکٹلی کب آئے گی بتا دیا. دن ہوگا جمعے کا 10 محرم ہوگی، اور بتا دیا کہ سورج جو ہے وہ مشرق سے اب طلوع ہوتا ہے، اس وقت مغرب سے طلوع ہوگا. بڑی بڑی نشانیاں بتا دی. دجال آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کا ظہور ہوگا، یاجوج ماجوج آئیں گے، دابت الارض، بہت بڑی نشانیاں. اس کے بعد آخر میں جو ہے وہ مسلمان ایک ہوا چلے گی جو مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لی جائے گی، اور دنیا میں صرف غیر مسلم ہی ہوں گے. قیامت سے 40 سال پہلے کسی کی اولاد نہیں ہوگی. قیامت جب آئے گی تو کوئی بھی 40 سال سے کم کی عمر کا نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے اولاد ہی نہیں ہوئی. اور قیامت جب آئے گی صرف کفار پر آئے گی. یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں. تو لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے حضور نے بڑی بڑی نشانیاں بتائیں، لیکن کون سا سن ہوگا، کتنے سال باقی رہ گئے ہیں، اس کا ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ رب تعالیٰ کے رازوں میں سے راز ہے. حضور نے صحابہ نے عرض کی حضور قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا یہ تو نہیں فرمایا کب آئے گی، لیکن ایک نشانی بیان فرمائی. وہ نشانی کیا ہے؟ فرمایا اذا دعی
اذا ضیعت الامانۃ، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے، فانتظر الساعہ، تو قیامت کا انتظار کرو، قیامت بہت قریب ہوگی اس وقت۔ اب امانتوں کو ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ صحابی نے عرض کیا کیف اضاعتها، حضور قیامت کو ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ حضور نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملات نا اہلوں کے سپرد کر دیے جائیں گے تو سمجھو قیامت قریب ہے۔ آپ کسی بھی شعبے میں دیکھ لیں، صرف پولیٹکس کو نہ دیکھیں، کسی بھی شعبے میں دیکھ لیں، اسکول کے ٹیچر کو دیکھ لیں، اسکول کے ہیڈ ٹیچر کو دیکھ لیں، کمپنی کے مینیجر کو دیکھ لیں، مسجد کی انتظامیہ کو دیکھ لیں۔ یہاں تو شاہ صاحب نے فرمایا الحمدللہ یہاں پر تو جو انتظامیہ ہے ماشاءاللہ بہت ہی دین کے معاملات کا خیال کرتے ہیں، شاہ صاحب سے پوچھ کے چلتے ہیں، لیکن میں نے ایسے انتظامیہ کو بھی دیکھا ہے کہ استنجا کرنے کا پتہ نہیں ہے اور عالم دین کا ٹیسٹ لے رہے ہیں امامت کے لیے۔ اور ایک سوال کیا ہے مفتی صاحب، مفتی اشفاق رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی خانے والے، آپ یو کے میں میں نے ان سے حاضری کا شرف حاصل کیا، تو آپ فرمایا کہ انٹرویو لیا جا رہا ہے مفتی سے، اور لینے والے کون ہیں؟ جاہل، جن کو بالکل الف بین بھی نہیں آتی دین کی۔ اور ایک سوال کیا کہ حضور سوال آپ سے یہ ہے کہ کوئی قیامت کو نشانی بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ قیامت کی نشانی یہ بھی ہے جو اس وقت ہو رہی ہے کہ ایک جاہل مفتی سے ٹیسٹ لے رہا ہے، ایک جاہل مفتی سے ٹیسٹ لے رہا ہے امامت کے لیے، امامت میں رکھنے کے لیے، جس کو خود پتہ نہیں امامت کیا ہے، جس کو خود پتہ نہیں معاملات کیا ہے۔ جب معاملات نا اہلوں کے ہاتھ میں دے دیے جائیں، مجھے ضرورت نہیں ہے سیاست پہ بات کرنے کی، آپ سب جانتے ہیں جب معاملات نا اہلوں کے سپرد دے دیے جائیں گے تو قیامت قریب ہے، اس کا مطلب ہے اب قیامت قریب ہے، کیونکہ معاملات نا اہلوں کے سپرد ہیں۔ آگے ایک حدیث پاک جو کافی بڑی حدیث پاک ہے وہ بیان کر کے انشاءاللہ اس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو جب تم ان نشانیوں کو ہوتا دیکھ لو نا تو سمجھو رب تعالیٰ کے عذابات کا اور قیامت کا انتظار کرو۔ اب وہ نشانیاں کیا؟ ان میں سے یہ تقریباً 15 نشانیاں بیان فرمائی حضور نے، ان میں سے تقریباً 14 پوری ہو چکی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں ان کو۔ پہلی حضور نے فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا، فرمایا کہ جب مال غنیمت، یہاں مال غنیمت سے مراد وہ مال جو جہاد میں مسلمان لیں کفار سے وہ بھی، اور یہاں پر مال غنیمت سے مراد ملکی خزانہ جو پبلک کا پیسہ ہے، پبلک کا فنڈ ہے وہ بھی۔ فرمایا کہ جب مال غنیمت کو لوگ اپنے لیے غنیمت جان کر مالدار اس کو آپس میں تقسیم کر لیں اور جس کا حق ہے اس کو نہ پہنچائیں، ملکی خزانے کا پیسہ جس کا حق بنتا ہے، جس مزدور کا حق بنتا ہے، جس کو بینیفٹ ملنا چاہیے، جس کو فری ایجوکیشن جو افورڈ نہیں کر سکتا، میڈیکل فری ہونا چاہیے اس کا، حضرت عمر فاروق نے یہ وظائف قائم کیے تھے، جو اس کا حق ہے۔ فرمایا جب مال غنیمت ملک کے خزانے پر قابض ہونے والے لوگ اپنے لیے اس کو تقسیم کر لیں، فرمایا قیامت کا انتظار کرو، یہ نشانی پوری ہو چکی ہے۔ آگے فرمایا والامانت مغرمن، اور امانتوں کو غنیمت جانا جائے، لوگوں کے پاس جو امانت رکھی جائیں، وہ چاہے مال ہے، وہ چاہے کسی کا راز ہے، راز بھی امانت ہوتی ہے، جو بھی آپ کے پاس کسی نے امانت بھی ہے، اگر ان امانتوں کے اوپر لوگ خیانت کریں، آپ کو کسی نے کو راز کی بات پتہ ہے کہ آگے نہ بتانا، ہم کیا کرتے ہیں آگے نہ بتانا، میں صرف تم کو بتا رہا ہوں، وہ کیا کہتا ہے آگے نہ بتانا تم کو بتا رہا ہوں، بات گھوم گھوم کر اسی تک پہنچ جاتی ہے جس نے بتائی ہوتی ہے۔ جب امانتوں میں لوگ خیانت کرنا شروع ہو جائیں، آگے فرمایا والزکوٰۃ مغرمن، جب زکوٰۃ کو لوگ جرمانہ سمجھنا شروع کر دیں، زکوٰۃ ادا کریں بھی تو پوری نہ ادا کریں اور دل سے ادا نہ کریں، خوشی سے ادا نہ کریں، ایک ٹیکس سمجھ کر، ایک جرمانہ سمجھ کر ادا کریں، فرمایا قیامت بہت قریب ہے۔ اور آج لوگوں کا حال، بڑے بڑے مسلمان بزنس مین، بڑے بڑے مالدار، جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو بالکل زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یا تو کرتے ہیں تو بہت تھوڑی کرتے ہیں، بس بغیر اندازہ لگائے، بغیر علماء سے پوچھے کہ میری زکوٰۃ کتنی بنتی ہے، زکوٰۃ کو لوگ جرمانہ سمجھنا شروع کرتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ علم دین حاصل تو کریں لیکن دین پھیلانے کے لیے نہ کریں، دنیا کمانے کے لیے کریں، ان کا مقصد دنیاوی مال و دولت ہو، ان کا مقصد کیا ہو کہ میں جاتا ہوں پڑھنے کے لیے، سند حاصل اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے نوکری مل جائے، میں علم دین اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ لوگ میری عزت کریں، لوگ مجھے مفتی کہیں، لوگ میری عزت کریں، میرے لیے کھڑے ہو جائیں، یہ دل کا معاملہ ہے۔ یہاں پر بہت
اپنے دل کے اوپر اپنی نیت کے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا. جو طلباء پڑھ رہے ہیں اپنی نیت درست کر لیں, صرف اللہ کی رضا کے لیے, دین پھیلانے کے لیے, دین کا پیغام عام کرنے کے لیے, حضور کی سنت کو پھیلانے کے لیے میں دین پڑھ رہا ہوں. اگر دنیاوی مال و دولت کمانے کے لیے میں دین پڑھ رہا ہوں, یہ نیت فاسد ہے, کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا, ہر چیز ختم ہو جائے گی, کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. قیامت کے دن تو بڑے بڑے مفتی کہلانے والے سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا حدیث پاک کے مفتی میں, کس لیے تم نے پڑھا؟ یا اللہ تیرے دین کے لیے. جھوٹ بول رہا ہے, تم نے اس لیے پڑھا لوگ تجھے مفتی کہیں, تم نے اس لیے پڑھا لوگ تجھے عالم کہیں, تیری نیت ٹھیک نہیں تھی. فرمایا جب دین کو پڑھا جائے لیکن دین کے لیے نہ پڑھا جائے. اور آگے فرمایا وَأَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ, جب تم دیکھو کہ آدمی اپنی ماں کی نافرمانی کرے اور اپنی بیوی کی اطاعت کرے, بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرے, ماں کو برا بلا کہے, ماں کو مارے, ماں کا دل دکھائے اور اپنی بیوی کی اطاعت کرے. میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کروں گا, ٹائم بہت تھوڑا ہے. فرمایا وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَدْرَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ, جب تم دیکھو کہ اس دنیا کے اندر لوگ اپنے باپ سے دور ہو جائیں اور اپنے دوست کے قریب ہو جائیں, اپنے فرینڈ سرکل سے زیادہ باتیں شیئر کریں اور اپنے فرینڈ سرکل کو زیادہ ترجیح دے اپنے والد سے. یہ ہو نہیں رہا موبائل فون کی وجہ سے, سوشل میڈیا. آج کا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ والدین کو پیچھے ہٹاتا ہے, اپنے دوست احباب کو زیادہ اہمیت دیتا ہے. یہ قیامت کی نشانی. حضور نے فرمایا, حضور نے جو فرمایا وہ سچ ہے, وہ حق ہے. مجھے ایک مفتی, اپنا نام و نہاد مفتی ہے, تو انگلش بولنے والا اور ساؤتھ افریقہ کا ہے, وہ مفتی کیا ہے, میں تو اس کو مفتی کہنا گناہ ہے, نعوذ باللہ. ایک حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا, اطلب العلم ولو بالصین, علم دین حاصل کرو اگرچہ تم کو چائنا جانا پڑے. وہ نعوذ باللہ اتنا بدبخت اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہوئے کیا کہنے لگا کہ یہ جو ولو بالصین کہا ہے یہ اضافت ہے, یہ ایڈیشن ہے, یہ اضافہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نہیں کہہ سکتے, کیوں؟ کیونکہ اس وقت تو حضور کو پتہ نہیں تھا کہ چائنا ہے بھی ہے نہیں, نعوذ باللہ. اور یہ اس نے کہا, سارا مجمع ہنسنا شروع ہو گیا. کتنا یہ ہے آج کا فتنہ. اور ایک پچھلی حدیث ہے کہ گزری تھی جو میں نے نہیں پڑھی, حضور نے فرمایا کہ وقت ایسا آئے گا جب لوگ تمہارے پاس جھوٹے آئیں گے, اپنی طرف سے باتیں بنائیں گے. نبی پاک علیہ السلام پہ افطرا باندھ رہا ہے. اگر یہ تو الگ بحث ہے کہ ولو بالصین اضافہ ہے یا نہیں ہے, لیکن اس کی یہ وجہ بیان کرنا کہ اس وجہ سے یہ اضافہ ہے کیونکہ حضور کو پتہ نہیں تھا, تو جتنی بھی نشانیاں حضور نے قیامت کی ارشاد فرمائی وہ تو مستقبل میں ہونی تھی. حضور کو کیسے معلوم ہوا؟ اتنا بدبخت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے حق ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص, حضور جو فرمایا کرتے تھے وہ لکھ لیا کرتے تھے. بعض صحابہ کرام نے کہا کہ آپ لکھا نہ کریں, بعض اوقات حضور جلال میں ہوتے ہیں, بعض اوقات حضور جمال میں ہوتے ہیں, اور انسان کے رویے سے بعض اوقات اس کی کہی ہوئی بات کا مطلب مختلف ہو سکتا ہے. میں کوئی بات خوشی میں کہوں, ہو سکتا ہے اس کا مطلب کوئی اور ہو. میں کوئی بات جلال میں کہوں, غصے سے کہوں, مطلب بدل سکتا ہے. تم لکھا نہ کرو. نبی پاک علیہ السلام بعض اوقات جلال میں ہوتے ہیں, بعض اوقات جمال میں ہوتے ہیں, تم لکھ لیتے ہو. جو بعد والے لوگ ہیں وہ یہ فرق بیان نہیں کر پائیں گے کہ یہ بات حضور نے کس طرح کس لہجے میں ارشاد فرمائی ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. یہ بعد والے لوگوں کے لیے نہیں, یہ تم لکھا نہ کرو. حضور گفتگو فرما رہے, ایک دن دیکھا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص لکھ نہیں رہے. حضور نے فرمایا کیوں نہیں لکھ رہے؟ عرض کیا حضور بعض صحابہ کرام نے مجھے یہ کہہ کے روک دیا ہے کہ حضور بعض اوقات جلال میں ہوتے ہیں, بعض اوقات جمال میں ہوتے ہیں, تم لکھا نہ کرو. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا, اے عبداللہ بن عمر بن عاص اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منہ الا الحق. اے عبداللہ بن عمر بن عاص لکھا کرو, مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اس زبان سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں ہے. میں جلال میں بولوں پھر بھی حق بولتا ہوں, اور جمال میں بولوں پھر بھی حق بولتا ہوں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. حضور اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہیں, جو رب کی وحی ہوتی ہے وہی حضور کا کلام ہوتا ہے. اور آج کا مفتی کہلانے والا ممبر رسول پر بیٹھ کر مذاق اڑا رہا ہے, نعوذ باللہ, حضور کے علم کا. ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے, تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا, تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے, پہنتا رات دنے اہی شور ڈٹھا. اللہ والے گالی مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. تم بدبختوں نے ابو جہل کی نظر سے دیکھا ہوگا حضور کو اور عیب تلاش کرنے کی کوشش کی. ہم نے حضور کو دیکھا ہے صدیق کی نظر سے اور حضور کو بے عیب پایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے عیب پیدا کیے گئے ہیں. نبی پاک علیہ السلام جو فرمائے حق ہے,
جو فرمائے سچ ہے، نعوذ باللہ اس کی ہمت کہ وہ یہ کہہ دے محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں ہواندا، اصل منافق سمجھو اس نو او جھوٹے پیار جتاوندا، سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماندا آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں ہواندا، جہاں دل لگ جائے وہاں عیب ہو بھی تو نظر نہیں آتا، اور جو ہو ہی بے عیب حضرت حسان بھی ثابت حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَلَقَتْ تُوَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور آپ جیسا حسین آج تک میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں دیکھتے کیسے، آج تک کسی ماں نے اتنا حسین جنم دیا ہوتا تو آنکھیں دیکھتی نا۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے کہا تھا کہ حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں، حسان بھی سامنے جواب دیا کسی ماں نے اتنا سونا جنم نہیں دیا، رب نے وہ سچا ہی پن چھڑیا جدے وچ محمد رو ڈھالیا سی۔ وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَلَقَتْ تُوَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، حضور آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، کأنک قد خلقت کما تشاء، حتیٰ کہ آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسے آپ چاہتے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہہ لے کہ سب کچھ ان کے، ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے عیب ہیں، کسی کے اوصاف کا ختم ہو جانا بھی عیب ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور اس عیب سے بھی پاک ہے کہ حضور کے اوصاف ختم ہو جائیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے۔ اور کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثناخواں کی خاموشی، اس کا ثناخواں اپنی خاموشی سب کچھ کہہ دے گا، حضور کا ثناخواں حضور کی تعریف کرتا جائے حتیٰ کہ وہ خاموش ہو جائے گا اور وہ کہہ دے گا کہ بس میری بس ہو گئی ہے، حضور کی تعریف ختم نہیں ہوئی۔ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناخواں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، موضوع تو میرا قیامت کی نشانیاں تھیں، آخر میں ایک چیز کسی بدبخت کی ذہن میں آ گئی اور حضور کی شان کی طرف بات چلی گئی۔ اس میں سے جو ہم نے نشانیاں سنی جو ہم میں موجود ہیں، جو خامیاں ہم میں موجود ہیں، حضور نے فرمایا اس حدیث کے آخر میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ نعوذ باللہ اس امت کے اگلے پچھلوں پر لان تان کریں گے، اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، نعوذ باللہ صحابہ پہ تبرہ بازی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بے ادبوں سے بچائے، ہمیں با ادب رکھے اور با ادبوں میں ہی رکھے، ہماری اولاد کو بھی با ادب رکھے۔ ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب بڑے خوبصورت انداز میں، احسن انداز میں گفتگو فرما رہے تھے۔ دل تو کر رہا تھا کہ آپ گفتگو کرتے رہیں اور ہم سماعت کرتے رہیں، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جس روانگی کے ساتھ آپ نے اردو میں قبلہ شاہ صاحب کی گفتگو سماعت کی، یہ اتنی ہی روانگی میں دیار غیر میں انگلش میں اسی طرح یہ لیکچر دیتے ہیں، اور دیار غیر میں قال اللہ اور قال رسول اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ہماری خوش قسمتی کہ اپنے چند دنوں کے لیے یہ پاکستان تشریف لائے اور اپنی انتہائی مصروفیت کے باوجود بھی ہمیں وقت عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔